ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کے اس مقدس دن کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ یہی حدیث امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے عبارت پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حق کسے کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے۔ جو حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حق وہ ہے جو ہم نے کسی دوسرے کا ادا کرنا ہے، یعنی دوسرے کا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ مثلا اولاد کا یہ فرض ہے کہ اپنے والدین کا ادب کرے۔ اب یہ ادب والدین کا حق ہے، اولاد کا فرض ہے۔ اسی طرح شاگرد کا یہ فرض ہے کہ وہ استاد کا ادب کرے۔ ادب یہ استاد کا حق ہے اور شاگرد جو ہے یہ اس کا فرض ہے۔ اب اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، یعنی ہر مسلمان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، وہ 6 ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کی ترغیب دینا، یہ کام کر لیں اچھا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایک یہ بھی تبلیغ کا اصول ہے کہ بس ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ کام اگر کر لو تو یہ بہت اچھا ہے، اگر نہیں بھی کریں گے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کرو گے تمہارے لیے دنیا میں بھی اچھا ہے، آخرت میں بھی اچھا ہے۔ لیکن بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ حکم ہے، یہ حق ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے کہ اگر کر لو گے تو بہتر ہے، نہیں کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو ضروری ہیں، جو ہم نے کرنے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ اور باقی وہ اعمال جس کی ترغیب دلائی جاتی ہے، یہ وہ اعمال ہیں کہ اگر کریں گے دنیا میں فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ مثلا نفل نمازیں ہیں، اب کوئی شخص پڑھنا چاہے تو جتنی مرضی نفل نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، چاشت پڑھے، اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، صلاۃ و تسبیح پڑھے، سارا دن پڑھے، ساری رات پڑھے۔ نفلی روزے ہیں، فرض تو ایک مہینے کے ہیں،
لیکن اگر پورا سال بھی روزے رکھے تو اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر مہینے میں ایام 20 کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، پھر آپ پیر کا روزہ بھی رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، یعنی یہ وہ نفلی روزے ہیں جو حضور کا معمول تھا، ان کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ یعنی یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، نفل روزے اور نفل نماز کی، کہ یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا، کہ بعض اچھے کام ہیں ان کی طرف انسان کو بس ترغیب دے دی گئی ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ اچھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اس کا اضافی اجر ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس کا حساب نہیں تم سے لیا جائے گا۔ لیکن بعض وہ امور ہیں جن کی طرف ترغیب بھی دلائی گئی ہے اور ان کا حکم صادر فرمایا گیا ہے، جس طرح حقوق ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر تم ادا کرو گے تو تم سرخرو ہو اور تم اس حق سے بری ذمہ ہو گئے ہو، اور اگر نہیں ادا کرو گے تو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے ہونا پڑے گا۔ ان میں سے یہ بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ستن، فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، اگر کوئی شخص میرا حق ادا نہیں کرتا تو میں اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی دوسرے کا بھی حق ادا نہ کروں۔ یعنی جو کسی نے میرا حق ادا نہیں کیا اس نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، یہ تو اس کے اوپر لازم تھا، واجب تھا، اور اگر میں اس کے جواب میں اس کا حق ادا نہ کروں تو مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، چونکہ یہ دوسرے مسلمان کا حق لازم ہے، واجب ہے، اس لیے اس سے چھوٹ نہیں مل سکتی کہ میرا کسی نے حق ادا نہیں کیا تو میں بھی ادا نہیں کروں گا، اگر اس نے نہیں کیا تو وہ اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، اور اگر میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلے چیز فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق ہے، گویا کہ یہ ضروری ہے، اس میں چھوٹ اور گنجائش نہیں ہے، اور یہ اس کی فضیلت اہمیت تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سلام کرنا یہ بنیادی حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، یعنی دونوں کا آپس میں ایک دوسرے پر۔ اب اس حوالے سے چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 ہے، سب سے پہلے یہ سنیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، فرمایا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو ملو تو اسے سلام کرو، اچھے طریقے سے سلام کرو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو جو دوسرا شخص ہے وہ بھی اتنے ہی اچھے طریقے سے سلام کرے جتنے طریقے سے اچھے طریقے سے اس نے کیا ہے، یا اس سے بھی اچھا، اور ردوها، یا جس طرح اس نے کہا ہے اتنا ہی کہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کیا مطلب؟ آگے حدیث میں پھر وضاحت بھی آئے گی۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم، تو دوسرا کم از کم اتنا کہے وعلیکم السلام، جو اس آیت میں فرمایا گیا، اور ردوہا، یعنی جتنا اس نے کہا یہ بھی اتنا کہے، لیکن ترغیب کس چیز کی ہے؟ اگر اس نے کہا ہے السلام علیکم تو دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اس سے اچھا، وبرکاتہ، اور ایک حدیث میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہے ومغفرتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یعنی اس سے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو لوٹائے۔ اب حدیث سنیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، فقال السلام علیکم، تو اس نے آ کے حضور کو کہا السلام علیکم، فرد علیہ السلام، تو حضور نے اس کا سلام، اس کا جواب دیا، ثم جلس، پھر وہ شخص بیٹھ گیا، فقال النبی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ، آپ نے فرمایا کہ 10 نیکیاں اس بندے کے لیے لکھ دی گئی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں ثم جاء آخر، پھر ایک اور شخص تھوڑی دیر بعد آیا، اس نے کیا آ کے کہا فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے نے کیا کہا تھا السلام علیکم، دوسرے نے کیا آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ایک لفظ کا اضافہ کیا۔ فرد علیہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ فقال عشرون، تو حضور نے فرمایا کہ 20 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہیں۔ ثم جاء آخر، حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کیا آ کے کہا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرد علیہ، حضور نے اس کا بھی جواب دیا، فجالسا، پھر وہ بیٹھ گیا، فقال ثلاثون، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جس نے کہا السلام علیکم، اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ 10 نیکیاں، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں اللہ نے لکھ دی ہیں، اور جس نے آگے مکمل کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اسلام کی سب سے اچھی اور بہتر خصلت کون سی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کون سا ہے، یعنی اسلام کی سب سے اچھی خوبی کون سی ہے، یا اسلام کی اچھی خصلت اور اچھی صفت کون سی ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں، بلکہ اس حدیث میں 2 ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا جو کھانے کا مستحق ہو، اور ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہے اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، یہ ایک اور جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرے ہر اس مسلمان کو جس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ ہمارے ہاں ایک اور چیز رواج پا گئی ہے، عمومی طور پہ ہم جب آ جا رہے ہوں تو راستے میں جس کو جانتے ہیں اس کو تو سلام کرتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ سلام دعا نہیں ہے، اس کو نہیں جانتے، تو اس کو سلام نہیں کیا جاتا۔ یا عمومی طور پہ ایک اور چیز بھی آپ نے کبھی نوٹ کی ہوگی، 2 لوگ جا رہے ہو نا، 2 اکٹھے دوست ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، 2 دوست جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شخص تیسرا کوئی آئے اور وہ ان کو سلام کر دے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے یہ کس کو اس نے سلام کیا ہے، یا پھر پوچھیں گے یہ تمہیں جانتا تھا، اور وہ کہے گا مجھے بھی نہیں، وہ کہے گا مجھے بھی نہیں، یعنی یہ ایک بن گیا کہ شاید سلام اس کو کرنا ہے جس کو جانتے ہیں، اور کہیں کہ شاید اس کو جانتا تھا اس لیے سلام کیا ہے، یا دوسرا کہے گا اس کو جانتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس مسلمان کو سلام کرو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، یہ اس کا حق ہے بطور مسلم کے۔ اور پھر یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے، ایک حدیث میرے سامنے آئی ہے اسی حوالے سے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بھی کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، فرمایا کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان اور پہچان کی بنیاد پر سلام کرے۔ اندازہ کریں، یعنی یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جان پہچان والا آ رہا ہو تو رستے میں اس کو سلام کر دیتے ہیں، اور یہ اتنی اہم نیکی ہے اور اس کے اتنے فوائد ہیں، آگے حدیث آئیں گی کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں اور اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ کتنی احادیث ہیں اس موضوع پہ، آیات ہیں، حضور نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، کثرت کرو، گفتگو کرو، جب بھی گفتگو کا آغاز کرو تو سب سے پہلے سلام سے کرو۔ بلکہ ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ بات سنیں، حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو وہ اسے سلام کرے۔ فرمایا کہ جب یہ دونوں جا رہے ہوں اور درمیان سے کوئی درخت آ جائے، اب اندازہ کریں، درمیان میں کوئی درخت آ جائے یا دیوار حائل ہو جائے
تو ایک ادھر سے گزر گیا، دوسرا ادھر سے گزر گیا، فرمایا کہ جب دوبارہ ملے تو پھر سلام کریں، اندازہ کریں، چونکہ یہ اتنی عظیم دعا ہے اصل میں، السلام علیکم، کہ تم پر خدا کی سلامتی ہو ورحمۃ اللہ، اور خدا کی برکات ہو۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس چیز کی اتنی زیادہ ترغیب دی ہے اور اہمیت بتائی ہے کہ سلام ہو تم پر، اور پھر آگے والا بھی اسی طرح جواب دیتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ صرف جان اور پہچان کی وجہ سے سلام کیا کریں گے۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں، چاندہ حدیث اس حوالے سے بھی نوٹ کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کیا کرو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کثرت سے سلام کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، نفرت ختم ہوتی ہے۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کہیں کام پہ جاتے ہیں، راستے میں کوئی دکاندار آتا ہے، کوئی ریڑھی والا آتا ہے، آپ روزانہ اس کے صرف سامنے سے گزر کے جاتے ہیں، بس وہ آپ کا راستہ ہے، آپ نے اسی سے گزرنا ہے، اور وہاں پہ کوئی شخص بیٹھتا ہے، آپ اس کے قریب سے گزر کے جاتے ہیں، آپ روزانہ بس اس کو سلام کر کے چلے جائیں، ویسے تو حق بھی ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں، آپ ایک دن سلام کریں، 2 دن، تو وہ اچانک یعنی آہستہ آہستہ اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان ایک محبت کا اور ادب کا رشتہ قائم کر دے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ پھر ایک اور حدیث ہے اسی کے متعلق کہ سلام کرنے کا اور مصافحہ کرنے کا ایک اور کیا فائدہ ہے۔ جب یہ نہیں کرتے تو پھر دل دور ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے متعلق وہ دل میں کینہ اور بغض اور عناد آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں، یعنی ایک حدیث میں فرمایا کہ تم اگر سلام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے گا، احترام کا رشتہ پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ سلام اور مصافحہ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپس میں ایک دوسرے کے دل میں جو کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ کینہ کیا ہے؟ کسی دوسرے شخص کا برا چاہنا اپنے دل میں، ایسے ہی بس خواہش رکھنا دل میں، اور اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو خوش ہونا، اور کوئی خوشی ملی ہے تو اپنے دل کے اندر ایسے ہی وسوسہ ہے کہ یہ کیوں اس کو ملی ہے۔ تو یہ چیز ہے، یعنی صاف مومن صاف دل ہوتا ہے، مومن کا دل صاف ہوتا ہے، چونکہ نقصان بالآخر اسی کو ہی ہوتا ہے، جس کا برا چاہا جاتا ہے اس کا تو نقصان ہوتا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا مصافحہ کیا کرو اور سلام کیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور فرمایا کہ دل سے کینہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو لوگوں میں سے سلام میں پہل کرتا ہے۔ اور اسی سے ایک ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ جو سلام سے میں پہل کرنے والا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں، یعنی یہ بھی ایک متکبرانہ انداز ہوتا ہے لوگوں کا کہ میں نے اس سے سلام نہیں کرنا، وہ مجھے کرے گا تو پھر میں اس کا جواب دے دوں گا، ورنہ میں کیوں سلام کروں۔ یہ بھی تکبر کی ایک سمجھ لیں قسم ہے۔ انسان دوسرے شخص سے جب اس کا حق ہے تو کیوں نہیں سلام کر رہا،
کہ میں بڑا ہوں، اب میں اس کو سلام کروں، چونکہ حدیث میں ہے کہ اوپر سے آنے والا وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو ہے وہ چلنے والا جو بیٹھا ہے اس کو سلام کرے، جو سواری پہ ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ تو یہ بھی ایک سمجھ لیں تکبر کی قسم ہے، اس لیے چھوڑ دینا کہ وہ سلام کرے گا تو میں نہیں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تکبر کو نکال دیتا ہے، وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ دوسرا حق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعاک فاجبہ، فرمایا کہ جب تمہارا بھائی تمہیں کسی کام کی دعوت دے، تمہیں دعوت کے لیے بلائے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اب یہ لفظ عام ہے، کسی مقصد کے لیے بھی بلایا جائے تو جانا چاہیے، کسی مدد کے لیے، مشورہ طلب کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، غرض کسی بھی جائز کام کے لیے اگر کوئی مسلمان کسی کو بلاتا ہے، اچھے طریقے سے اس کو دعوت پیش کرتا ہے اور اس کے پاس اگر وقت ہے، گنجائش ہے، تو اس کو ضرور جانا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ تیسرا حق جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا کہ جب تمہارا مسلمان بھائی تم سے کوئی مشورہ مانگے تو اس کو مشورہ دینا۔ ہمارے یہاں لوگ اس میں بھی دیانتداری سے کام نہیں لیتے۔ جب کوئی شخص اپنے کسی کام کے متعلق کسی دوسرے مسلمان بھائی سے مشورہ کرتا ہے تو وہ مشورہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے مشورہ کر رہا ہے کہ یہ مجھے کوئی اچھا مشورہ دے گا، اور اصول یہ ہے کہ جب کوئی مشورہ مانگے تو اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچا جائے، اتنا ہی اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی لے، یہ نہیں ہے کہ بس اس کو ٹال مٹول دے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے پاس اللہ نے بھیجا ہے کہ وہ اپنی پریشانی لے کے تمہارے پاس آیا ہے، اور تم سے کوئی دولت نہیں مانگ رہا، رقم نہیں مانگ رہا، صرف ایک مشورہ مانگ رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو اس کو ٹال مٹول کر دینا یا ڈنگ ٹپاؤ، بس ایسے ہی یار یہ کر لو، یہ کر لو، بس بہتر ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے، اور یہ حق ادا نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ اس کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اس کو اچھا مشورہ دیا جائے۔ چوتھا حق جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب چھینک آئے تو اس کا جواب دے۔ اسلام کے احکام میں اتنی حکمتیں ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دی ہے اور یہ ساری باتیں سکھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ چھینک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ چھینک کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب میڈیکلی بھی دیکھیں تو جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اتنی تیز ہوا جب انسان کے نتھنوں سے نکلتی ہے تو انسان کی وینز جو ہیں، شریانیں کھل جاتی ہیں، اور انسان اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے۔ یہ ایک تو ہے نا بیماری کی وجہ سے زیادہ چھینکیں آنا، اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، انسان کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے، تو اس پہ الحمدللہ کہنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ، اور اس کا ساتھی اس کو جواب دے یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر چھینکنے والا اسے دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست رکھے۔ تو چھینک کا جواب دینا یہ بھی دوسرے مسلمان کا حق ہے اور یہ واجب ہے۔ یہ حقوق وہ ہیں جو ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہیں۔ اگر کوئی ہمارا حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کا معاملہ ہے، اس نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے جو تم نے دوسرے کا ادا کرنا ہے، اور اگر میں اس وجہ سے نہ ادا کروں کہ میرا حق اس نے ادا نہیں کیا تو مجھے چھٹی نہیں مل سکتی، میں بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا حق کسی نے ادا نہیں کیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے، اور میں اگر کسی کا ادا نہ کروں تو میں نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ اب یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص چھینک آنے پر الحمدللہ نہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی جو اللہ نے اتنی، یہ نعمت ہے اللہ کی، جو اس نعمت پہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا
تو پھر تم بھی اس کا جواب نہ دو، یعنی جو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو اس طرح نہیں کرتا تو فرمایا کہ پھر وہ چھوڑ دے، اس کا جواب اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں الحمدللہ علی کل حال، کہ یا اللہ میں ہر حالت میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو 3 دفعہ یرحمک اللہ کہہ کے اس کا جواب دو۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ ہو تو وہ زکام ہے، یعنی وہ بیماری ہے، بیماری کی چھینک میں اگر کوئی شخص بار بار چھینکتا ہے تو فرمایا کہ ہر مرتبہ اس کی بیماری کا جواب دینا تمہارے اوپر ضروری نہیں ہے، 3 مرتبہ دو، اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دو، یہ بیماری ہے۔ تو چھینک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جمائی جو آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ میڈیکلی بھی چھینک کے فوائد ہیں اور جمائی کے فوائد نہیں ہیں، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جب تمہیں جمائی آئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو فرمایا کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لو، فرمایا کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لو، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جمائی شیطان سے ہے، جب جمائی آئے تو جس قدر ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرو، کیونکہ جب انسان ہاں کہتا ہے، یعنی جمائی آئی ہے اور منہ کھول کے ہاں کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت شیطان ہنستا ہے۔ اس لیے چھینک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے لا کل حال، اور جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس سے روکنا چاہیے۔ 5واں حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بھائی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ یہ بھی فرض ہے ایک مسلمان کا اور دوسرے کا حق ہے، اس میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ عیادت کرنے والے کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول اور ضوابط، کچھ دعائیں ہیں، بڑی اچھی دعائیں ہیں، وہ یاد ہونی چاہیے اور وہ کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو آپ ایسا ہی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جائے تو 7 مرتبہ یہ کلمات کہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ایک ہی لائن ہے، اس کو یاد کر لیں، لکھ لیں، اور جب کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں یا گھر میں کوئی بیمار ہو تو یہ کلمات پڑھ کے اس کے ماتھے کے اوپر، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو یہ 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جس کی عیادت کرنے جاتے ایسے ہی کرتے۔ کیا فرمایا آپ نے کہ جب تم میں سے کوئی کسی مسلمان کی بیمار پرسی عیادت کے لیے جائے تو 7 مرتبہ یہ کلمات کہے تو اسے عافیت دی جاتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہو۔ اندازہ کریں یہ کتنے فضیلت والے اور اہمیت والے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ الفاظ 7 مرتبہ پڑھے گا، اس کو دم کرے گا، اگر اس کی موت کا وقت نہیں آ چکا، وہ جس بیماری میں پڑا ہے، اگر اس بیماری میں اس نے اور شدت میں جانا تھا اور اس نے تکلیف سہنی تھی، تو اللہ ان کلمات کی برکت سے اس بندے کو عافیت میں داخل کر دے گا۔ اب موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر تو نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ بیماری کی شدت کاٹ رہا ہے تو فرمایا کہ اللہ ان کلمات کے سبب سے اس تاکہ عیادت کرنے کا اس کو بھی کچھ فائدہ ہو۔ اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ اسأل اللہ العظیم، یا اللہ جو عظیم ہے میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، این یشفی کا، کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ بس 3 جملے ہیں، 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا، اور یہ ساری زندگی کا معمول بنا لیں۔ اپنے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بیوی بچے ہیں، کسی کے پاس جائیں تو یہ ضرور کریں۔ یہ چھوٹی سی ایک ہی لائن ہے، اس کو آپ لکھ لیں، مجھ سے بعد میں لے لیں، اس کو ضرور یاد کریں۔ اور یہ جو سنت احکام ہے نا، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، اگر ہمارے یہ 7 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کو عافیت آ جائے تو پھر مزہ آیا عیادت کرنے کا کہ نہیں، تاکہ اس کو ہمارے جانے کی وجہ سے بھی کچھ فائدہ ہو۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفی کا، میں عظیم رب سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح پھر عیادت کا ایک اور اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ ہے کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کا حوصلہ بندھایا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس جاتے تو آپ یہ الفاظ کہتے، یہ تو 3 الفاظ ہیں صرف، یہ تو کم از کم یاد ہونے چاہیے، لا باسا طہور انشاءاللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ تو جسے کہتے ہیں نا کم از کم یہ الفاظ تمہیں یاد ہونے چاہیے، اگر وہ نہ صحیح تو یہ پڑھ کے دم کریں، لا باسا طہور انشاءاللہ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں شفا دے گا، لا باسا طہور انشاءاللہ۔ اور پھر ایک اور دعا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کسی بیمار کے پاس جاتے، اس کی بیمار پرسی کرتے، یا حضور کے پاس کسی بیمار کو لایا جاتا، تو آپ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ اذھب الناس، اذھب الباسا رب الناس، اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے اللہ اس بندے سے بیماری کو دور کر دے، تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ذات شفا عطا فرمانے والی نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا عطا فرما جو اس کی بیماری کے نشان بھی ختم کر دیں۔ یہ دعا ہے۔ تو یہ عیادت حق بھی ہے، اور اب اس کی ایک فضیلت میں بھی ایک حدیث سن لیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور یہ حق ادا کرنے کے لیے جو حدیث میں بیان ہوا ہے، تو فرمایا کہ صبح کے وقت اگر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس پر صلات اور رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت جائے تو اللہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس پر رحمتیں اور اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو عیادت کرنے کے لیے گیا ہے۔ آخری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، چھٹا حق کون سا ہے؟ اب یہ جتنے بھی 6 حقوق ہیں یہ کوئی مشکل ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ وہ حقوق ہیں ان کی وجہ سے انسان کی آپس میں ادب اور احترام کا تعلق رہتا ہے، دل سے نفاق اور کینہ ختم ہوتا ہے، بغض ختم ہوتا ہے، اور آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آخری حق کون سا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ شخص دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی تمہارا مسلمان بھائی، تو اس کا جنازہ پڑھنا، جنازہ پڑھنا اس کا حق ہے۔ جنازے میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں، رسماً تو چلے جاتے ہیں کہ محلے داری ہے، رسماً تو چلے جاتے ہیں کہ یار یہ شخص جو ہے اس کے ساتھ سلام دعا ہے یا رشتہ داری ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جنازے میں اگر 200 افراد موجود ہیں تو ان میں جو اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے ہر شخص سوچے تو کتنے لوگ آئے ہیں؟ کیا یہ بوجھ اتارنے کے لیے آئے ہیں کہ یار محلے داری ہے تو آپ جنازہ پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا، یا اس لیے گئے ہیں کہ یہ میرے فلاں کے جنازے پہ بھی آیا تھا تو میں بھی اس کے جنازے پہ جا رہا ہوں؟ اگر تو یہ معیارات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو کام ہم نے اللہ کے لیے کرنا تھا وہ ہم نے مخلوق کے لیے کیا ہے، وہ نیکی ہم نے برباد کر دی ہے، وہ نیکی ضائع کر دی ہے۔ یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ یار یہ میرا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا تو میں نے اس کے لیے جا کے دعائے مغفرت کرنی ہے، اور اس وقت میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے جو جس شخص کی میت سامنے پڑی ہے اس کو ہماری دعاؤں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہمیں اس وقت احساس ہوگا جب اس کی جگہ پہ ہم پڑے ہوں گے۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کو تمہاری دعاؤں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ یہ اس کے گواہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اچھا نام بھی ہو، گناہ گار ہو، اگر لوگ جن کے ساتھ اس کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا تھا اگر وہ کہہ دینا اس کے مرنے کے بعد یا اللہ یہ بڑا اچھا بندہ تھا، تو حضور فرماتے ہیں اگر وہ اچھا نہ بھی ہو تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے کہ یار یہ میرے بندوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا تھا، تو لوگ گواہ ہوتے ہیں۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے بارے میں ہمیشہ کلمہ خیر کہو، ان کے بارے میں یہ نہ کہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنازہ یہ مسلمان کا حق ہے، اور یہ ہم کس قدر اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے لوگ اس نیت سے جاتے ہیں،
پھر اگر چلے بھی گئے ہیں تو جنازہ کتنوں کو آتا ہے؟ یعنی ہر چیز ہم نے یاد کر لی ہے. ایک شخص ہے اتنا ذہین ہے، وہ میتھ کے کلیے کر لیتا ہے، فزکس کے نومیریکل کر لیتا ہے، کمپیوٹر کی پروگرامنگ وہ کر لیتا ہے، انگلش اس نے پڑھ لی ہے، ڈگری اس نے لے لی ہے، اس کو جنازہ نہیں آتا، چند دعائیں اس کو نہیں آتی. اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس چیز کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی. کتنی احادیث ہیں اور کتنی دعائیں ہیں. 99% لوگ وہ ہیں جن کو جنازے کی صرف ایک دعا آتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. کئیوں کو تو یہ بھی نہیں آتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، کتنی عظیم دعائیں ہیں. اب وقت ہو گیا کہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمات خیر کہتے تھے میت کے لیے. اور وہ ایک حدیث صرف میں آپ کے سامنے ایک دعا رکھتا ہوں کہ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درد دل کے لیے جس شخص کا جنازہ پڑھنے گئے ہیں اس کے لیے دعا کرتے تھے. ہمارا حال کیا ہے کہ ادھر دعا ہو رہی ہے تو ہم اپنی گپیں لگا کے کھڑے ہیں کہ ہاں بھائی تو کہاں سے آیا ہے، تو کتنے بجے واپس نکلنا ہے. تو یار جس جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہو اس کے لیے دعا تو کر لو اخلاص کے ساتھ. اس کے لیے تو گڑ گڑا کے دعا کر لو کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس کے گناہ معاف کر دے. اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے. بس یہ پرواہ ہے کہ چونکہ اس کے لواحقین نے میرا چہرہ دیکھ لیا تو بس بات ختم، آنے کا مقصد پورا ہو گیا. تو پھر اللہ بھی قیامت کے دن فرمائے گا جس کو چہرہ دکھانے کے لیے جنازہ پڑا تھا اجر بھی پھر اس سے لے لو. تو یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لواحقین کو چہرہ دکھانے کے لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھا کرتے تھے ان میں ایک یہ بھی دعا ہے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، ورحمہ، یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما، وعافہ، یا اللہ اس کو عافیت عطا فرما، واعف عنہ، یا اللہ اسے معاف کر دے. الفاظ سنیں کتنے محبت بھرے ہیں. وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، یا اللہ اس کی اچھی مہمان نوازی کر. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، یا اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے. وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، یا اللہ اس شخص کو گناہوں سے، پانی سے، برف سے، اولوں سے اس کو دھو کے گناہوں سے پاک صاف اس طرح کر دے، من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سفید کپڑا دھو کے چمکدار ہو جاتا ہے، یا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا کے اس کو بھی اس طرح پاک صاف کر دے. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، یا اللہ اس مرنے والے کو دنیا کے گھر سے اچھا گھر عطا فرما. کتنے محبت بھرے الفاظ ہیں. وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، یا اللہ اس کے گھر والوں سے اچھے گھر والے اسے عطا فرما. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، یا اللہ اس کے ساتھی سے اچھا ساتھی اس کو عطا فرما. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یا اللہ اس کو عذاب قبر سے نجات دے دے. وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور دوزخ کے عذاب سے نجات دے دے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری دعائیں ہیں، عربی میں نہ مانگیں، لیکن کم از کم جو اس مرنے والے کی آخری رسومات ہیں میں اور آپ اس کے لیے تو مخلص ہو جائیں. وہ چند میں جو ہم گئے ہیں تو وہ صرف چہرہ دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو